الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ شان امام احمد رضا پڑھ یا سن لے، اسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود پاک کے بارے میں تحقیق رضا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ثابت و واضح ہے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اور اعمال امت کی پیشی بار بار بتکرار ہوتی ہے، اور احادیث کی جمع و ترتیب سے میرے لیے یہ ظاہر ہوا کہ درود پاک بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 10 بار پیش ہوتا ہے، دیگر اعمال 5 بار پیش ہوتے ہیں۔ دربار نبوت میں درود پیش ہونے کے چند طریقے یہ ہیں۔ نمبر 1، تربت اطہر یعنی قبر منور کے پاس ایک فرشتہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، وہ فرشتہ پیش کرتا ہے جو درود پڑھنے والے کے ساتھ مامور و مؤکل یعنی مقرر ہے۔ نمبر 3، سیر و سیاحت کرنے والے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ نمبر 4، حفاظت کرنے والے فرشتے درود پاک کو دن کے تمام اعمال کے ساتھ شام کو اور رات کے اعمال کے ساتھ صبح کو پیش کرتے ہیں۔ نمبر 5، ہفتہ بھر کے اعمال کے ساتھ درود شریف جمعہ کے دن پیش ہوتا ہے۔ نمبر 6، عمر بھر کے جملہ یعنی تمام درود قیامت کے دن پیش کرتے ہیں۔ چند بار جو پیش ہو چکے وہ مقامات یہ ہیں۔ نمبر 7، معراج کی رات اعمال پیش ہوئے۔ نمبر 8، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف یعنی سورج گہن کی نماز میں دیکھے۔ نمبر 9، اللہ پاک نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان دست مبارک رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر چیز روشن یعنی ظاہر ہو گئی۔ نمبر 10، قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت تمام اشیاء کے علوم و معارف حاصل ہوئے۔ اللہ اللہ تبحر علمی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا ہے جو سرمایہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولادت اعلیٰ حضرت۔ اے عاشقان امام احمد رضا، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت یعنی برتھ بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے، جبکہ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار 1272 ہجری ہے۔ بچپن شریف کی شاندار جھلکیاں۔ ربیع الاول 1276 ہجری 1860 عیسوی کو تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم فرمایا اور اسی عمر میں فصیح عربی میں گفتگو فرمائی۔ ربیع الاول 1278 ہجری 1861 عیسوی کو تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا۔
1279 ہجری 1862 عیسوی کو تقریباً 7 سال کی عمر میں رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع فرمائے۔ شوال المکرم 1280 ہجری 1863 عیسوی کو تقریباً 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت انہیریٹنس رولنگز کا شاندار جواب لکھا۔ 8 سال ہی کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی اور اس کی عربی شرح بھی لکھی۔ شعبان المعظم 1286 ہجری 1869 عیسوی کو 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی۔ اسی دن فتویٰ نویسی کا باقاعدہ آغاز فرمایا اور درس و تدریس کا بھی آغاز فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں فتاویٰ تحریر فرمائے ہیں۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ حرمت رضاعت یعنی دودھ کے رشتے کی حرمت پر تحریر فرمایا تو آپ کے ابو جان مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی فقاہت یعنی عالمانہ صلاحیت دیکھ کر آپ کو مفتی کے منصب پر فائز کر دیا۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصے تک اپنے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ سے فتاویٰ چیک کرواتے رہے اور اس قدر احتیاط فرماتے کہ ابو جان کی تصدیق کے بغیر فتویٰ جاری نہ فرماتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 10 سال تک کے فتاویٰ جمع شدہ نہیں ملے۔ 10 سال کے بعد جو فتاویٰ جمع ہوئے وہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے نام سے 30 جلدوں پر مشتمل ہیں اور اردو زبان میں اتنے ضخیم یعنی بڑے بڑے فتاویٰ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی مفتی نے بھی نہیں دیے ہوں گے۔ یہ 30 جلدیں 30 والیومز تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل ہیں اور ان میں 6,847 سوالات کے جوابات، 206 رسائل اور اس کے علاوہ ہزارہا مسائل ضمناً زیر بحث بیان فرمائے ہیں۔ اگر کسی نے یہ جاننا ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مفتی تھے تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ پڑھے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں ایسے نکات یعنی پوائنٹس بیان فرمائے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھے ہوں گے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے۔ علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک گھونٹ پانی فقی اعظم حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجدد آدم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار 40-45 دن تک 24 گھنٹے میں ایک گھونٹ پانی کے سوا اور کچھ نہیں کھایا پیا۔ اس کے باوجود تصنیف، تالیف، فتاویٰ نویسی یعنی کتابیں لکھنے، فتویٰ دینے، مسجد میں حاضر ہو کر نماز باجماعت ادا کرنے، ارشاد و تلقین، واردین و صادرین یعنی آنے والوں سے ملاقاتیں وغیرہ معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا اور نہ ضعف و نقاہت یعنی کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقوی۔ واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ 12 سوالات کا جواب۔ شیخ عبداللہ میر داد بن احمد ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نوٹ یعنی کاغذی کرنسی کے متعلق 12 سوالات پیش کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اور کچھ گھنٹوں میں ان کے جوابات لکھے اور کتاب کا نام کفل الفقیہ الفاہم
فی احکام قرطاس الدراہم تجویز فرمایا۔ علماء مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ جیسے شیخ الائمہ احمد بن ابو الخیر، مفتی و قاضی صالح کمال، حافظ کتب حرم سید اسماعیل خلیل، مفتی عبداللہ صدیق اور شیخ جمال بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور خوب سراہا، یعنی تعریف کی۔ یہ کتاب مختلف پریس نے کئی بار پرنٹ کی، حتیٰ کہ 2005 میں بیروت لبنان سے بھی پرنٹ ہوئی۔ اس وقت یہ کتاب کراچی یونیورسٹی کے MA کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ مجدد دین و ملت، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، باتفاق علماء عرب و عجم 14ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلکہ مولانا الشیخ محمد بن العربی الجزائری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلی حضرت کا تذکرہ جمیل خوبصورت ذکر ان الفاظ میں فرمایا۔ ہندوستان کا جب کوئی عالم ہم سے ملتا ہے تو ہم اس سے مولانا شیخ احمد رضا خان ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اگر اس نے تعریف یعنی پریز کی تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سنی یعنی صحیح العقیدہ ہے، اور اگر اس نے مذمت یعنی کرٹیسائز کی، برا بھلا کہا، تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص گمراہ اور بدعتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہی یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسوٹی یعنی اسٹینڈرڈ ہیں۔ جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے متوالا، واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت کی طرف پہل کرنے والا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ احباب کے شدید اصرار پر اپنے انتقال شریف سے 3 سال قبل جبل پور شریف تشریف لے گئے۔ وہاں 1 ماہ قیام فرمایا۔ اس دوران وہاں کے رہنے والوں نے آپ سے خوب فیض پایا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے گھریلو ناچاکیوں والوں کی اس طرح رہنمائی فرمائی کہ جو افراد ایک دوسرے سے رشتہ داری ختم کر چکے تھے وہ آپس میں صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ 2 بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک دن دونوں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد یہ ایمان افروز جملے ارشاد فرمائے۔ آپ صاحبوں کا کوئی مذہبی تخالف یعنی مخالفت ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ دونوں صاحب آپس میں پیر بھائی ہیں۔ نسلی رشتہ چھوٹ سکتا ہے لیکن اسلام و سنت اور اکابر سلسلہ سے عقیدت باقی ہے تو یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ دونوں حقیقی بھائی اور ایک گھر کے، تمہارا مذہب ایک، رشتہ ایک، آپ دونوں صاحب ایک ہو کر کام کیجئے کہ مخالفین کو دست اندازی کا موقع نہ ملے۔ خوب سمجھ لیجئے، آپ دونوں صاحبوں میں جو سبقت یعنی پہل ملنے میں کرے گا جنت کی طرف سبقت کرے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ان جملوں کا فوراً اثر ظاہر ہوا۔ ناراضی بھلا کر اسی وقت ایک دوسرے سے گلے لگ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بندوں کا تحفہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دن مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، مجھے اپنی 2 بچیوں کے لیے بندے یعنی ایرنگز چاہیے۔ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مشہور دکان سے بندوں کی بہت ہی خوبصورت 2 جوڑیاں لا کر پیش کر دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو بندے بہت پسند آئے۔ سامنے ہی مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ علیہ کی دونوں ننھی منی صاحبزادیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ذرا ان بچیوں کو پہنا کر دیکھتا ہوں کہ کیسے لگتے ہیں۔ یہ فرما کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے دونوں بچیوں کو بندے پہنائے اور دعائیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بندوں کی قیمت پوچھی۔ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور قیمت ادا کر دی ہے، آپ بس بندے قبول فرمائیے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیٹیوں کے کانوں سے بندے اتارنے لگے، یہ سوچ کر
کہ یہ بندے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب زادیوں کے لیے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ارشاد فرمایا رہنے دیجئے، میں نے یہ بندے اپنی انہی 2 بچیوں کے لیے تو منگوائے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بندوں کی قیمت بھی عطا فرمائی۔ 7 پہاڑ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جبل پور کے سفر میں کشتی یعنی شپ میں سفر فرما رہے تھے۔ کشتی نہایت تیز جا رہی تھی، لوگ آپس میں مختلف باتیں کر رہے تھے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا ان پہاڑوں کو کلمہ شہادت پڑھ کر گواہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر فرمایا ایک صاحب کا معمول تھا کہ جب مسجد تشریف لاتے تو 7 ڈھیلوں یعنی سٹونز یعنی پتھروں کو جو باہر مسجد کے طاق میں رکھے تھے اپنے کلمہ شہادت کا گواہ کر لیا کرتے۔ اس طرح جب واپس ہوتے تو گواہ بنا لیتے۔ بعد انتقال ملائکہ یعنی فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے چلے۔ ان 7 ڈھیلوں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے اور کہا کہ ہم اس کے کلمہ شہادت کے گواہ ہیں۔ انہوں نے نجات پائی۔ تو جب ڈھیلے پہاڑ بن کر حائل یعنی رکاوٹ ہو گئے تو یہ تو پہاڑ ہیں۔ حدیث میں ہے شام کو ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے کیا تیرے پاس آج کوئی ایسا گزرا جس نے ذکر الہی کیا؟ وہ کہتا ہے نہ۔ یہ کہتا ہے میرے پاس تو ایسا شخص گزرا جس نے ذکر الہی کیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ آج مجھ پر اسے فضیلت ہے۔ یہ فضیلت سنتے ہی سب لوگ بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ مسلمانوں کی زبان سے کلمہ شریف کی صدا ساؤنڈ بلند ہو کر پہاڑوں میں گونج گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حدیث شریف پڑھانے کا انداز مبارک۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتب حدیث کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے تھے۔ دیکھنے والوں نے ہم کو بتایا کہ خود بھی کھڑے ہوتے، پڑھنے والے بھی کھڑے ہوتے تھے۔ ان کا یہ فعل یعنی انداز بہت ہی مبارک ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جس طرح دیگر کئی علوم میں اپنی مثال آپ تھے، یوں ہی فن حدیث میں بھی اپنے زمانے کے علماء پر آپ کو ایسی فوقیت یعنی پریسیڈنس حاصل تھی کہ آپ کے زمانے کے عظیم عالم 40 سال تک درس حدیث دینے والے شیخ المحدثین حضرت علامہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا۔ علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ مدینے سے محبت۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ حرمین طیبین زادہم اللہ شرفا و تعظیما سے واپسی پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت خوبصورت آواز میں آپ کی شان میں منقبت پڑھی تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا مولانا میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ اپنے بہت قیمتی امامے یعنی ٹربن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر اس امامے کو پیش کروں تو آپ اس دیار پاک یعنی مبارک شہر مدینہ پاک سے تشریف لا رہے ہیں، یہ امامہ آپ کے قدموں کے لائق بھی نہیں، البتہ میرے کپڑوں میں سب سے بیش قیمت یعنی قیمتی ایک جبہ ہے، وہ حاضر کیے دیتا ہوں، اور کاشان اقدس سے سرخ کاشانی مخمل کا جبہ مبارکہ لا کر عطا فرما دیا، جو اس وقت کے 150 روپے سے کسی طرح کم قیمت کا نہ ہوگا۔ مولانا ممدوح یعنی شاہ عبد العلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر لے لیا
آنکھوں سے لگایا، لبوں سے چوما، سر پر رکھا اور سینے سے دیر تک لگائے رہے۔ اس منقبت کے چند اشعار یہ ہیں: تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جام عرفان اے شہ احمد رضا تم ہو، جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا، وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ یہاں آ کر ملیں نہریں شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو۔ علیم خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو۔ یاد رہے کہ بعض لوگوں کے لیے اپنی تعریف پر خوش ہونا جائز ہوتا ہے، یہ اپنی تعریف پر پھولنے میں شامل نہیں۔ خواہش اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عرفان بیسل پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا، جس کے آخر میں کچھ یوں لکھتے ہیں: وقت مرگ یعنی انتقال کا وقت قریب ہے، اور اپنی خواہش یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بقیہ مبارک میں خیر کے ساتھ دفن یعنی بریل نصیب ہو۔ سایہ دیوارو خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دیہی میں قیصر شوق تخت جم نہیں، شرح کلام رضا۔ یا اللہ پاک، تیرے پیارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مدینہ پاک میں مجھے مدفن نصیب ہو جائے۔ مجھے روم اور ایران کے بادشاہوں کے تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کلام اعلیٰ حضرت کی شان۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک ایک نعت فن شاعری یعنی پوئٹک سکلز میں بھی درجہ کمال پر ہے۔ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کا رواں رواں لبریز تھا۔ اسی طرح آپ کی نعتیہ شاعری کا ہر لفظ بھی عشق رسول میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ آج تقریباً 100 سال گزرنے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشعار دلوں میں عشق رسول پیدا کرتے اور یاد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تڑپا دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عربی اشعار کی مجموعی تعداد مختلف اقوال کے مطابق 751 یا 1145 ہے، جبکہ عربی زبان میں سے قصیدتان رایتان مشہور کلام ہیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1300 ہجری میں عالم کبیر مولانا شاہ فضل رسول قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر 27 سال 5 ماہ کی عمر میں پیش کیے تھے۔ اصحاب بدر کی نسبت سے دونوں قصیدے 313 اشعار پر مشتمل ہیں۔ دونوں مبارک قصیدوں میں قرآن و حدیث کے اشارات اور عربی امثال و محاورات کا خوب استعمال کیا گیا ہے۔ مشہور زمانہ نعتیہ کتاب ہدایت بخشش میں ایک قول کے مطابق 2781 2781 اشعار ہیں، اور اردو کلام کا عربی ترجمہ بھی صفوت المدیح کے نام سے پرنٹ ہو چکا ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے۔ اے عاشقان امام احمد رضا، اگر یہ کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری کو
عوام میں عام کرنے میں دعوت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وقتاً فوقتاً خود ہدایت بخشش کے اشعار پڑھتے ہیں اور نعت خوانوں کو بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ تصنیف و تالیف المدینۃ العلمیہ میں کام ہونے کے بعد مکتبۃ المدینہ سے ہدایت بخشش کی پرنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اگست 2020 تک کم و بیش 2 لاکھ ترجمہ قرآن کنز ایمان نیز ہدایت بخشش 1,13,361 نسخے پرنٹ ہو چکے ہیں۔ مولا بہر ہدایت بخشش بخش عطار کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، فقیر کا معمول ہے کہ قربانی ہر سال اپنے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کرتا ہے اور اس کا گوشت پوست یعنی کھال سب تصدق یعنی صدقہ کر دیتا ہے، اور ایک قربانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے اور اس کا گوشت پوست سب نظر حضرات سادات کرام کرتا ہے۔ تقبل اللہ تعالی منی ومن المسلمین آمین، یعنی اللہ پاک میری اور سب مسلمانوں کی طرف سے قبول فرمائے، آمین۔ غریب سادات کرام سے محبت اعلیٰ حضرت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام کا بہت خیال فرماتے، یہاں تک کہ جب کوئی چیز تقسیم فرماتے تو سب کو ایک ایک عطا فرماتے اور سید صاحبان کو 2 دیتے۔ اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں سے بطور ہدیہ ان حضرات علیا یعنی بلند مرتبہ صاحبان کی خدمت نہ کریں تو ان مالداروں کی اپنی بے سعادتی ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات یعنی سادات کرام کے جد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی ملجا و ماوا یعنی پناہ کا ٹھکانہ نہ ملے گا۔ کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہی کے صدقے میں انہی کی سرکار یعنی بارگاہ سے عطا ہوا، جسے عنقریب چھوڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ زیر زمین یعنی قبر میں جانے والے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے ان کے پاک مبارک بیٹوں یعنی سیدوں پر اس کا ایک حصہ صرف یعنی خرچ کیا کریں کہ اس سخت حاجت کے دن یعنی بروز قیامت اس جواد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھاری انعاموں عظیم اکراموں سے مشرف ہوں۔ سید کے ساتھ بھلائی کرنے کا عظیم صلہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت ڈیسینڈنٹس میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کا بدلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سید سے بھلائی کرنے والے کو قیامت میں آقا کی زیارت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن، وہ سخت ضرورت، سخت حاجت کا دن، اور ہم جیسے محتاج اور صلہ عطا فرمانے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب التاج خدا جانے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نہال فرما دیں۔ ایک نگاہ لطف
ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو، یعنی دونوں جہاں کی تمام مشکلات کے حل کے لیے بس ہے، بلکہ خود یہی صلہ یعنی بدلہ کروڑوں صلے یعنی بدلوں سے اعلیٰ و انفس یعنی نفیس ترین ہے، جس کی طرف کلمہ کریمہ اذا لقینی جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا ارشاد فرماتا ہے، بل لفظ اذا تعبیر فرمانا یعنی جب کا لفظ کہنا بحمد اللہ روز قیامت وعدہ وصال و دیدار محبوب ذوالجلال کا مجدہ سناتا ہے۔ گویا سیدوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو قیامت کے روز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات کی خوشخبری ہے۔ مسلمانوں اور کیا درکار ہے، دوڑو اور اس دولت و سعادت کو لو۔ حب سعادت اے خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی چند خوبیاں۔ نمبر 1، آپ رحمت اللہ علیہ پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا فرمایا کرتے۔ نمبر 2، آپ رحمت اللہ علیہ کو علم توقید یعنی وہ علم جس کے ذریعے درست وقت معلوم کیا جائے میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے، کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوا۔ نمبر 3، آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اور اپنے بھائیوں کے تمام شہزادوں یعنی بیٹوں کا نام محمد رکھا۔ نمبر 4، آپ رحمت اللہ علیہ کو طبعاً ہر مشروب سے زیادہ عزیز زمزم شریف محبوب و مرغوب یعنی پسندیدہ تھا۔ نمبر 5، آپ رحمت اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں، جن میں سے چند یہ ہیں: علم العقائد میں 31، علم الکلام میں 17، علم تفسیر میں 6، علم حدیث میں 11، اصول فقہ میں 9، فقہ میں 150، علم الفضائل میں 30، علم المناقب میں 18 اور علم مناظرہ میں 18۔ نمبر 6، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ غریبوں کی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ اگر وہاں آپ کے مزاج کے مطابق کھانا نہ ہوتا تو میزبان یعنی ہوسٹ پر اس کا اظہار نہ فرماتے، بلکہ خوشی خوشی کھا لیتے۔ نمبر 7، ہمیشہ غریبوں کی امداد کرتے، انہیں کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، بلکہ آخری وقت بھی رشتہ داروں کو وصیت فرمائی کہ غریبوں کا خاص خیال رکھنا، ان کو خاطرداری سے اچھے اچھے اور لذیذ کھانے اپنے گھر سے کھلایا کرنا اور کسی غریب کو بالکل نہ جھڑکنا۔ نمبر 8، کارڈ یا کھلے خط یعنی لیٹر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیت کریمہ یا اسم جلالت اللہ یا اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام یا درود شریف بے ادبی کے خیال سے لکھنے سے منع فرماتے۔ اعداد بسم اللہ 786 دائیں طرف سے لکھتے۔ 9، محفل میلاد شریف میں شروع سے آخر تک ادباً 2 زانوں جیسے نماز میں التحیات کی صورت میں بیٹھے رہتے، صرف صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یوں ہی بیان فرماتے اور 4-5 گھنٹے تک مکمل 2 زانوں ہی ممبر شریف پر تشریف فرما رہتے۔ کاش ہم غلامان اعلیٰ حضرت کو بھی تلاوت قرآن کرتے یا سنتے وقت نیز اجتماع ذکر و نعت، سنتوں بھرے اجتماعات، مدنی مذاکرات، درس و مدنی حلقوں وغیرہ میں ادباً 2 زانوں بیٹھنے کی سعادت مل جائے۔ نمبر 10، آپ رحمت اللہ علیہ کا سونے کا انداز بھی بڑا ایمان افروز تھا۔ عام لوگوں کی طرح نہ سوتے، بلکہ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے یعنی تھم کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے، اور پاؤں پھیلا کر کبھی نہ سوتے، بلکہ سیدھی کروٹ
رائٹ سائڈ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے۔ اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا۔ 11 آپ رحمت اللہ علیہ واقعی فنا فر رسول تھے، اکثر فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غمگین رہتے اور سرد آہیں یعنی سائے بھرا کرتے۔ نمبر 12 آپ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی کبھی کوئی بھی صبح ایسی نہیں کی جو نام الہی سے شروع نہ ہوتی ہو، اور کسی بھی دن کی آخری تحریر درود شریف کے سوا کسی اور لفظ پر ختم نہیں فرمائی۔ سب سے آخری تحریر 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو وفات شریف سے چند لمحے پہلے یہ لکھی: واللہ شہید وَلَهُ الحمد وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی شفیع المذنبین وآلہ الطیبین وصحبہ المکرمین وابنہ وحزبہ الی ابد الآبدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتقال شریف۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات شریف سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے انتقال شریف کی خبر دے دی تھی۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو اپنی حیات یعنی مبارک زندگی ہی میں اپنا جانشین یعنی سکسیسر مقرر فرمایا اور اپنی نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ علامہ مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا۔